السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے تو جیسے وہ شخص جاتا ہے تو الپرسلان وہیں کھڑا رہتا ہے تو وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور الپرسلان جیسے ہی پھر وہاں سے آگے بڑھتا ہے تو کچھ دیر آگے جانے کے بعد وہاں پر اسے ایک دروازہ دکھائی دیتا ہے جو بند پڑا ہوتا ہے۔ دروازے کو دیکھتے ساتھ ہی الپرسلان اس کی طرف بھاگنے لگتا ہے تو وہاں سے گھوڑے سوار کے گزرنے کی وجہ سے الپرسلان نیچے گر جاتا ہے اور گھبراہٹ کی وجہ سے ہڑبڑا کر الپرسلان کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ بھاگتا ہوا جا کر اپنی ماں کے گلے لگ جاتا ہے۔ الپرسلان کو گھبرایا ہوا دیکھ کر اس کی والدہ نے پوچھا تھا کہ کیا ہوا میرے بچے، آپ کو اتنا زیادہ پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ تو الپرسلان کہتا ہے کہ والدہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ تو اس کی والدہ کہتی مجھے بتاؤ بیٹا تم نے کیا دیکھا تھا؟ پھر الپرسلان وہاں پر پڑے ہوئے ایک پودے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں نے اس پودے کو جنگ بدر میں دیکھا، پھر میں نے وہاں پر ایک صحابی کو دیکھا، انہوں نے مجھے یہ پودا دیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ درخت اپنی مٹی کو پہچانتا ہے۔ انہوں نے مجھے بند دروازے کو کھولنے کو کہا، جب میں بند دروازے کی طرف بھاگا تب میری آنکھ کھل گئی۔ یہ سنتے ساتھ ہی اس کی ماں خوش ہوتے ہوئے کہا تھا یہ تو ایک بہت ہی اچھا خواب ہے، آپ کو ایک مقدس فتح کی پیش گوئی کی گئی ہے بیٹا۔ اس کے بعد وہ دونوں اس پودے کو لگانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی والدہ نے کہا تھا جب تم اس پودے کی طرح بڑے ہو جاؤ گے اور بہادر بن جاؤ گے تب تم ان دروازوں کو کھولو گے جن کی طرف تم خواب میں نہیں پہنچ سکے اور آپ زمینوں کو فتح کر کے اگوز کے لیے زمینیں بنائیں گے۔ اور پھر ان دونوں نے اس پودے کو پانی دیا تھا۔ قریبی یکنائے اماں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور اسی دوران بازنطینیوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ انہوں نے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو مارنا شروع کر دیا تھا اور قبیلے کے بہادر سپاہی ان بازنطینیوں کا مقابلہ کر رہے تھے، مگر بازنطینیوں نے قبیلے کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ لڑائی کے دوران یکنائے اماں کے شوہر نے کہا تھا کہ یکنائے بچوں کا خیال رکھو، یہ کہتے ساتھ ہی تیمور بازنطینیوں کے اوپر ٹوٹ پڑا تھا، مگر لڑائی کے دوران ایک بازنطینی سپاہی نے اپنی تلوار تیمور کے پیٹ سے آر پار کر دی تھی۔ یہ دیکھ کر یکنائے اماں کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی تھی اور انہوں نے چرلاتے ہوئے تیمور کو پکارا تھا۔ تیمور کو پکارتے ہوئے ہی وہ اس کے پاس آئی، لیکن تیمور منہ سے خون اگلتے ہوئے شہید ہو گیا۔ یہ دیکھ کر یکنائے اماں کی دنیا اجڑ گئی تھی، جبکہ ایک بازنطینی سپاہی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر الپرسلان کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر الپرسلان کی والدہ اس کے سامنے آ گئی تھی اور بازنطینی کا وار الپرسلان کی والدہ کو چھنی کر گیا تھا۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی الپرسلان چرلاتے ہوئے اپنی والدہ کو پکارتا ہے، لیکن اس کی ماں زمین کے اوپر گر گئی تھی اور الپرسلان نے ایک تیر کمان اٹھا کر ایک تیر بازنطینی کی طرف چھوڑ دیا تھا جو اس کے ماتھے کو زخمی کرتا ہوا آگے نکل گیا تھا اور بازنطینی سپاہی نے پیچھے پلٹ کر کہا تھا کہ اس کے بعد تمہاری باری ہے۔ اس کے بعد سلجوقوں کی آواز سن کر وہاں سے بازنطینی سپاہی بھاگ گئے تھے اور الپرسلان روتا تڑپتا ہوا اپنی والدہ کے پاس آ گیا تھا، لیکن اس کی والدہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر الپرسلان زاروں قطار رویا تھا اور یکنائے اماں نے اسے اٹھا کر گلے لگا لیا تھا۔ اس خیال کے بعد یکنائے اماں کہتی کہ آپ پریشان نہ ہو بیٹا، ہمیں درخت کی طرح کاٹ دیا گیا تھا، اب بڑا ہونے کا وقت آ گیا ہے، ہمارا راستہ بہت ہی زیادہ طویل ہے لیکن زندگی بہت ہی کم ہے، اگر تم اپنے وطن کے لیے جیتے ہو تو زندگی بہت زیادہ لمبی ہوگی، تم ایک دن نہ ایک دن خود ہی حقیقت بن جاؤ گے بیٹا، اللہ کرے کہ ہمیشہ بیٹا تمہارا تیر مضبوط اور دل نرم رہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی یکنائے اماں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ الپرسلان کا چھوڑا ہوا تیر ایک ٹہنی کے ساتھ لگ کر آگے ہی چلا جاتا ہے۔ الپرسلان کہتا ہے کہ میں نے تمہارے چہرے کے اوپر ایک ایسا نشان چھوڑا ہے جس کی مدد سے میں اپنا انتقام تم سے ضرور لوں گا انشاءاللہ۔ دوسری طرف گورنر کیمیکانوس اپنے ایک آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی ٹوپی کو اتار کر اپنے ماتھے کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے الپرسلان کی ماں کو مارا تھا اور الپرسلان کا چھوڑا گیا تیر اس کے ماتھے کو زخمی کر گیا تھا اور کیکموز نے پلٹ کر کہا تھا کہ اگلی باری تمہاری ہے۔ اس خیال کے بعد وہاں پر ایک کبوتر اڑتا ہوا آتا ہے۔ کیکموز اس کبوتر کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے پنجے سے خط نکال کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی دوران وہاں پر یانیس آ جاتا ہے۔ خط پڑھنے کے بعد کیکموز غصے سے کہتا ہے لعنت ہو، تو کیکموز پوچھتا ہے کیا کوئی بری خبر ہے فادر؟ سلجوق ہماری زمینوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ یانیس کہتا ہے کہ بابا اب ہم کیا کریں گے؟ تو کیکموز کہتا ہے بلکہ ہم ہی نہیں بلکہ ہمارا مغربی اتحاد بھی کچھ کرے گا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی کیکموز کچھ لکھنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کیا ہم ترکوں کے حملے کے لیے تیاری کے لیے کچھ وقت لے سکتے ہیں؟ یہ لکھتے ساتھ ہی کیکموز اس کبوتر کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور اسے پھر اڑا دیتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلجوق سلطنت کا امیر کندوری یہاں پر غدار ہے اور وہ سلطان اور اپنی ریاست کے ساتھ غداری کر رہا ہوتا ہے اور وہ بازنطینیوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہوتا ہے اور اپنی ہی سلطنت اور اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اور دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
کریں۔ بہت بہت شکریہ دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اس میں ہم بتائیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، اور جلد ہی ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک اللہ حافظ۔